تو ان کی صحبت انسان کا تزکیہ کر دیتی ہے، ان کی صحبت دلوں کی صفائی کر دیتی ہے، روح کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے۔ یہ وہ شخصیات ہیں جن کے دم قدم سے، جن کی برکت سے، جن کے وجود سے اس دنیا پہ انوار نازل ہوتے ہیں، برکات نازل ہوتی ہیں، فیض نازل ہوتا ہے، نور نازل ہوتا ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روحانی علوم کے وارث ہیں۔ جیسا کہ حدیث شریف میں بھی کہا گیا ہے کہ علماء انبیاء کے ورثاء ہوتے ہیں۔ اب اگر علوم شریعت کی بات کی جائے، شرعی بات کی جائے، تو علماء کرام وارث ہیں، علماء ظواہر وارث ہیں۔ روحانی علوم کی بات کی جائے تو یہ اولیاء عظام اس کے وارث ہیں۔ اور اگر کسی شخصیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں اکٹھی ڈال دی ہوں تو کیا بات ہے، وہ پھر تمام علوم کے وارث ہیں۔ حضرت عبد القادر جیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق 4 طرح کے علوم ہیں۔ شریعت ہے، طریقت ہے، طریقت شریعت کا باطن ہے، پھر اس کے بعد اس طریقت کا باطن ہے جو معرفت ہے، اور پھر ان تمام علوم کا باطن ہے جو کہ حقیقت ہے۔ تو یہ جو علماء باطن ہیں، یہ جو اولیاء کرام ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم کے وارث ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی صحبت انسان کو فلاح کا راستہ دکھا دیتی ہے۔ ہمارا مسئلہ ایک یہ ضرور ہے کہ ہم اولیاء عظام کے پاس جاتے ہیں، ان علماء کرام کے پاس جاتے ہیں، ولیوں کے دربار پہ جاتے ہیں، لیکن ان سے دنیا مانگنے جاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو قربان کر دیا ہے، ذبح کر دیا ہے، اور ذبح کر کے مار کر پھینک دیا ہے۔ ان کے پاس ضرور جائیں، لیکن اصل مقصد ان کے پاس جانے کا کیا ہونا چاہیے؟ ان کے پاس جانے کا اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ان سے اللہ کا راستہ مانگا جائے، ان سے اس عشق کو مانگا جائے جس کے یہ وارث ہیں، ان کے پاس سے وہ نور حاصل کیا جائے جو ان کے پاس مختلف سلاسل تصوف کے وسیلے سے پہنچے، اولیاء عظام کی صحبت سے پہنچے۔ ان کے پاس اس لیے جانا چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہمیں بہت سے اولیاء عظام ایسے نظر آتے ہیں تاریخ میں جو بظاہر فقیر نہیں لگتے۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ، آپ کے پاس روزانہ جو نواب تھا بہاولپور کا، بوریاں سکوں کی بھر کے بھیجا کرتا تھا نظر کے لیے، اور شام سے پہلے پہلے ایک سکہ باقی نہیں بچتا تھا۔ مختلف لوگوں کی مٹھیاں مقرر ہوئی تھی، کسی کی 1 مٹھی، کسی کی 2 مٹھی، کسی کی 3 مٹھی، اور شام سے پہلے پہلے وہ بوریاں خالی ہو جایا کرتی تھی۔ ایک دفعہ آپ کے پاس اسی طرح سکوں کا ڈھیر پڑا تھا، آپ نے ایک سکہ اٹھایا اور اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں تھوڑی دیر اس کو مسلتے رہے، دیکھا تو انگلیاں کالی ہو گئی تھی۔ فرمانے لگے کہ اگر اس سکے کو چند لمحے میں نے اپنے انگلیوں میں رکھا ہے اور میری انگلیاں اتنی کالی ہو گئی ہیں، تو جس شخص نے اس دولت کو اپنے دل میں رکھا ہے اس کے دل کا کیا حال ہوگا؟ یہ وہ ہستیاں ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، آپ کو کسی نے خط لکھا، کہنے لگا تو کس قسم کا فقیر ہے کہ تیرے استبل میں جو گھوڑے باندھے جاتے ہیں جن کھونٹوں سے، وہ کھونٹے سونے کے ہیں، تو کیسا فقیر ہے؟ انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ سب سے پہلے تو وہ کھونٹے میرے نہیں ہیں، میرے عقیدت مند یہاں باندھ گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کھونٹوں کو زمین میں گاڑا گیا ہے، میرے دل میں نہیں گاڑا گیا۔
اور تیسری بات یہ ہے کہ تو یہ کیوں بھولتا ہے کہ اسی استبل میں میرے گھوڑے ان سونے کے کھونٹوں پہ پیشاب کرتے ہیں. یہ حقیقت ہے ان لوگوں کی. البیرونی ایک بہت بڑا سیاح گزرا ہے، سائنسدان بھی گزرا ہے. یہ نظام الدین اولیاء سے ملنے چلا گیا. یہ وہی شخص ہے، وہی سائنسدان ہے جس نے یہاں جہلم پہ ایک پہاڑ پہ بیٹھ کر بغیر کسی قسم کی یہ جو آج کل کی سائنسی تحقیقات ہیں، کسی قسم کا کوئی اس کے پاس، وہ کہتے ہیں انسٹرومنٹ نہیں تھا، کوئی کسی قسم کی کوئی سائنسی اس کے پاس جو ہے وہ مدد حاصل نہیں تھی. ایک پہاڑ پہ بیٹھ کے اس نے اسی وقت حساب کر کے یہ بتا دیا تھا کہ پوری زمین گولائی میں کتنا فاصلہ ہے. اتنا قابل آدمی نظام الدین اولیاء کے دربار چلا گیا. لنگر کا وقت آیا، دیکھا کہ کمال لنگر ہے. لنگر کا یہ حال ہے کہ بادشاہوں کے پاس بھی شاید ایسا کھانا نہ پکتا ہوگا جیسا اس دربار میں پکا ہے. اور ہر بندہ بیٹھا کھا رہا ہے، کیا مسلمان ہے کیا ہندو ہے، وہاں بیٹھا لنگر کھا رہا ہے. لیکن نظام پاک لنگر نہیں کھا رہے ہیں. اس کو حضرت نظام الدین اولیاء صاحب کے کسی مرید نے کہا کہ آپ بھی کھائیے. کہنے لگا نہیں، میں تو بزرگوں کے ساتھ کھاؤں گا. درج ہے کتب میں کہ اس کا خیال تھا کہ جب اتنا اعلیٰ قسم کا لنگر سب کھا رہے ہیں تو بزرگ پتہ نہیں کیا کھاتے ہوں گے. اس مرید نے بڑا سمجھایا کہ بھائی کھا لے کھانا. انہوں نے کہا نہیں جی میں بزرگوں کے ساتھ کھاؤں گا. تھوڑی دیر بعد بزرگ اندر حجرے میں چلے گئے. البیرونی کو بھی بلا لیا گیا اور اس کے بعد حکم ہوا کہ وہ جو رات کی پڑی ہوئی 2 سوکھی روٹیاں ہیں وہ لے آؤ. تو یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے دربار پہ لوگ ایسا کھانا کھاتے تھے کہ شاید شاہوں کو بھی نصیب نہیں ہوتا ہوگا، لیکن وہ خود اس دولت کو اپنی جیب میں رکھتے تھے، اپنے دل میں نہیں رکھتے تھے. اس دولت کو دنیا کی ضرورت سمجھتے تھے، اپنی حاجت نہیں سمجھتے تھے. ان لوگوں نے دنیا کو شکار کیا، مردار کی طرح پھینک دیا. میرے شیخ سیدی و آقائی و مولائی ریاض الحق قریشی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو مار کر اپنے قدموں میں پھینک دیا ہے، اور اب ان کے درباروں پہ چیلیں، کوے اور گدھے آتی ہیں جو اس